اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کا تصور یا روزے کا فرض ہونا اسلام سے پہلے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی تھا یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس امت پر فرض ہوئے، اور اس کا آغاز کب ہوا۔ پھر دوستو اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلام اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، مکہ یا مدینہ میں اسلام کی آمد سے قبل بھی روزے رکھنے کا رواج تھا، لیکن اس کے قواعد اور ضوابط ویسے نہیں تھے جو اسلام کی جانب سے دیے گئے۔ گرچہ دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر 30 دن روزے رکھنا لازم نہیں تھا۔ روزے اسلام میں سن 2 ہجری یعنی پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دیے گئے، جس کے بعد سے پوری دنیا میں مسلمان روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ روزے کی طرح پورا دن فاقہ کرنے کا مذہبی عمل یہودیوں اور دیگر کئی مذہبی گروہوں میں بھی موجود ہے، لیکن روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک ہے، کہ 4 توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج ہے۔ تو پھر دوستو سوال یہ ہے کہ روزہ کب اور کیسے اسلام کا بنیادی رکن بنا؟ جس سال روزے فرض کیے گئے اس سے 2 سال قبل یعنی سن 622 عیسوی میں پیغمبر اسلام نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے برس سے اسلامی سال کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اسلامی ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو لازم قرار دینے کی آیات نازل ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور کے پہاڑ، جسے آج جبل موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر بھی روزے رکھے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مدینہ والے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں کا جواب تھا کہ اس دن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن 30 دن کے روزے صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فرض کیے گئے۔ بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بطور نفل روزہ رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ روزے نفل کے طور پر رکھے تھے، یعنی اپنی مرضی سے۔ دوسرے ہجری سال سے پہلے فرض کے طور پر کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن سن 2 ہجری یا 624 عیسوی میں قرآن کی آیت کے ذریعے مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کسی خاص واقعہ یا حالات کی وجہ سے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مذہب کے بنیادی رکن کے طور پر نافذ کیا گیا۔ اسلام کی آمد کے بعد جب تک پیغمبر اسلام مکہ میں رہے، قرآن پاک میں عقیدے، ایمان، توحید جیسے موضوعات کو اہمیت دی گئی، جبکہ ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں مذہب کے قواعد بتائے گئے، اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ ابتدائی دنوں میں روزے کو بتدریج قابل برداشت بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص تمام فرض روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا تھا، یعنی ہر ترک کیے جانے والے روزے کے بدلے میں وہ شخص کسی غریب اور مستحق افراد کو ایک خاص رقم یا خوراک دے سکتا تھا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، لیکن اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے سب پر فرض کر دیے گئے۔ پھر دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روزے کب فرض ہوئے اور اس کے نہ رکھنے والے کو کفارہ کیوں ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی، اور جو شخص نہیں رکھ سکتا کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے تو وہ اس کا کفارہ دے سکتا ہے۔ تو پھر دوستو، اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔